شعر جو ہے وہ ہمارے اندر ایک فیلنگ کو پیدا کرتا ہے، ایک ایکسپیرئنس کو پیدا کرتا ہے، تجربے کو پیدا کرتا ہے۔ وہ ہمارے شعور کے بجائے ہمارے احساس کو زیادہ متحرک کرتا ہے۔ اور یہ جو یعنی شعور ہمارا جو ہے اس میں احساسات بھی پائے جاتے ہیں۔ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شعور اور احساس کو الگ میں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی میری شخصیت کا وہ حصہ جو احساسات اور جذبات رکھتا ہے، وہ حصہ زیادہ مخاطب ہے میں شاعری کا بمقابلہ میرے شعور کے۔ تو شعور جو ہے وہ بھی تصورات رکھتا ہے، اور میرے احساسات بھی تصورات ہی کی صورت میں میرے شعور میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں۔ تو زندگی جو ہے وہ کیا ہے، یعنی زندگی جس سے ہم گزر رہے ہیں وہ کیا ہے، اس کا اگر ہم سادگی سے جائزہ لیں، اس میں کچھ تصورات ہیں۔ یہ تصورات متحرک بھی ہیں اور یہ تصورات جامد بھی ہیں، یعنی جیسے چیزیں ہیں تو وہ بھی تصورات ہیں میرے ذہن میں، تو وہ بھی تصور کی صورت میں موجود ہے، تصویر کی صورت میں موجود ہے، ایک کانسیپٹ کی صورت میں موجود ہے۔ ہمارا جو ذہن ہے وہ چیزوں کو اس کا یاد رکھنے کا یا اس کو فارم دینے کا ایک اس کا اپنا طریقہ ہے۔ تو جیسے کرسی ہے، تو کرسی کی متعدد تصویریں میرے ذہن میں ہیں، اور ایک اندازہ ہوتا ہے کہ کرسی کا ایک جامع تصور ہے میرے ذہن میں۔ یہی وجہ ہے کہ کرسی کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے تب بھی میں اس کو کرسی کہتا ہوں، اور میز کی شکلیں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں تب بھی میں اس کو میز کہتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی کرسی کے مختلف شکلیں وہ بھی میرے ذہن میں ہے کہ میرے گھر میں جو کرسیاں پڑی ہوئی ہیں وہ کس شکل کی ہیں، لیکن ایک کرسی میرے ذہن میں ہے، تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں جامع تصورات، یعنی وہ تصورات جو فکس ہیں، جو متحرک نہیں ہیں۔ لیکن زندگی جو ہے وہ صرف جامد تصورات کا نام نہیں ہے، زندگی متحرک تصورات بھی رکھتی ہے، یعنی ایسے تصورات کہ جو چیزوں کی طرح جامد نہیں ہے۔ تو یہ دونوں تصورات جو ہیں ان کو شاعر کیا کرتا ہے؟ شاعر کرتا یہ ہے کہ جو جامد تصورات ہیں ان کے اندر حرکت پیدا کر دے گا، یا جو متحرک تصورات ہیں ان کو وہ جامد بنا دے گا، یعنی وہ اپنے الفاظ سے، اپنے طرز بیان سے یہ قدرت پیدا کر لیتا ہے کہ وہ جمود کو حرکت میں تبدیل کر دے اور حرکت کو جمود میں تبدیل کر دے، اور اس سے ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے، ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جب ہم اس طرح کی تبدیلی کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو زندگی ہے اس کی روٹین ایک لائف ہے۔ روٹین لائف سے مراد یہ ہے کہ ہم نے کھانا پینا ہے، ہم نے سونا جاگنا ہے، ہم نے روزی کمانی ہے، بچے پیدا ہونے ہیں ان کو پالنا ہے، ان کی تعلیم تربیت کا بندوبست کرنا ہے، اور روزی کمانے کا کوئی ذریعہ پیدا کرنا ہے۔ تو یہ روٹین لائف ہے۔ انسانی شعور اس روٹین لائف کو قبول کرتا ہے
اس کے ساتھ چلتا بھی ہے، اس سے وہ بھاگ نہیں سکتا، فرار نہیں ہو سکتا اس زندگی سے. یہ اس کے جبر ہے، مجبوری ہے اس کی کہ وہ اس زندگی کو گزارے. اور لیکن وہ اپنی شخصیت، یعنی ہماری جو انسان کی پوری شخصیت ہے، وہ اس پر قانع نہیں ہو سکتی، اس پر راضی نہیں رہ سکتی کہ وہ صرف روٹین لائف کو گزارے. اور اس کا شعور جو ہے وہ اور تقاضے پیدا کرتا ہے، اور اسی سے انسانی شعور کے اندر اضطراب پیدا ہوتا ہے. تو شاعری جو ہے وہ خاص طور پر اگر بڑی شاعری کی طرف ہم جائیں تو اس کا ایک موضوع یہ اضطراب ہے، اور تسکین اور اطمینان کی تلاش اس کا موضوع بنتی ہے. تو یہ ہمارے شعور اور ہمارے وجود، یعنی ہم ایک وجود رکھتے ہیں، یہ اس وجود کا بیان ہے کہ مجھے ایک گھر چاہیے، مجھے ایک گھر والی چاہیے یا ایک گھر والا چاہیے، اور ایک روزی کا بندوبست ہونا چاہیے، اور روٹی کھانی ہے، سونا ہے، بیمار ہونا ہے تو علاج چاہیے، بچے ہونے ہیں تو ان کو بڑا ہونے کے لیے ان کی خوراک چاہیے، ان کی تعلیم کا بندوبست چاہیے کہ وہ بھی بڑے ہو کر ان کے لیے بھی روزگار کی کوئی صورت پیدا ہو جائے. اور وہ تو یہ جو روٹین لائف ہے، اس کا جو بندھن ہے وہ بہت گہرا اور بڑا سخت ہے، جس کو میں نے جبر کے لفظ سے بیان کیا، اور اس سے مفر نہیں ہے. ٹھیک ہے، انسان جو ہے وہ اگر جنگل میں جا کر رہ جائے اور گھر نہ بنائے، اور جنگل کے درختوں کے پتوں اور پھلوں پر گزارا کرنے کا فیصلہ کر لے، اور لنگوٹی باندھ کر یا پتے باندھ کر زندگی گزارے، تو وہ بہت ساری چیزوں سے جان چھڑا لے گا. لیکن پھر بھی شعور اور وجود کا جو کشمکش ہے وہ موجود رہے. تو شاعری جو ہے خاص طور پر جو بڑی شاعری ہے وہ اس کو موضوع بناتی ہے، اس المیے کو موضوع بناتی ہے. اچھا، جو محبت ہے وہ خود اپنی بقا کے لیے المیے کو پسند کرتی ہے. آپ یہ دیکھو کہ جو ٹریجڈی سٹوریز ہوتی ہیں افسانوں کی صورت میں یا فلموں کی صورت میں یا ڈراموں کی صورت میں، وہ زیادہ زندگی پاتی ہیں بامقابلہ مزاحیہ چیزوں کے. مزاحیہ چیزوں کی عمر تھوڑی ہوتی ہے اور ٹریجک چیزوں کی عمر زیادہ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے جو میں نے ابھی بیان کی کہ خود محبت جو ہے اس کی زندگی یا اس کی توانائی یا اس کی جو طاقت ہے وہ اس کی طاقت جو ہے وہ اس میں ہے المیہ. اگر المیہ نہ ہو تو محبت جو ہے وہ پوری طرح پروان نہیں کرتی، پوری طرح اپنے سارے جو اس کے مظاہر ہیں ان کو وجود میں نہیں لاتی. تو شاعری اس کو موضوع بناتی ہے، اس المیے کو موضوع بناتی ہے. یہ جو دکھ ہے، محبت کے ساتھ لگے ہوئے دکھ ہیں، ان کو شاعری موضوع بناتی ہے. یہ جو سکون کی تلاش ہے ہمیں، یہ ادب ایک مسرت بھی پیدا کرتا ہے، کیونکہ جو کیتھارسس ہے، جو بیان ہے دکھ کا، وہ اگر صحیح لفظوں میں ہو جائے، صحیح طریقے سے ہو جائے تو وہ ایک غرض کو پوری کرے گا انسان کی، تو وہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے. لیکن اصل میں جو انسان کو سکون ہے وہ حاصل ہوتا ہے جمود سے، ٹھہراؤ سے، اور ساکن ہونے سے، رک جانے سے. جیسے ہم سو جاتے ہیں تو گویا زندگی
رک گئی کچھ وقت کے لیے، اور ہم ایک اطمینان کی، سکون کی حالت میں چلے گئے، سوئے رہے۔ لیکن جو اقبال جیسے ہے، اقبال وہ شاعر ہے جو حرکت میں اور اضطراب میں جو اطمینان اور تسلی کا سامان پیدا کرنے کی کوشش کرنے والا شاعر ہے۔ ایک جیسے میں نے شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک بڑا موضوع شاعری کا ہمارا یہ جو المیہ ہے وہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے اس کی، اور یہ جو وجود ہے، اس کو میں وجود کہوں گا آئندہ بھی۔ اگر میں وجود کا لفظ بولوں اس سے مراد میری یہ مادی زندگی ہے، جس میں میں کھاتا پیتا سوتا علاج کرتا کماتا گھر بناتا اور اسی طرح بچے سے جوان ہوتا، پھر بوڑھا ہوتا اور پھر فوت ہو جاتا۔ تو یہ جو میری وجودی زندگی ہے، اس میں اور میری شعوری زندگی، اس میں جو المیہ ہے، یعنی میرے شعوری زندگی اور میری وجودی زندگی جو ہے، اس میں جو ٹکراؤ ہے، اس میں جو کشمکش ہے، اس میں جو اضطراب ہے، اس میں جو دوری ہے، یہ پھر شاعری، بڑی شاعری کا موضوع بنتا ہے۔